وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، ہم اپنے ملک کا وقار روز شب بڑھائیں گے۔ سب بولو بھائی، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آپ کے پاس حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کے 7 منٹ 7 دن، اور ہمارا پروگرام بات خیر کی جاری ہے۔ تو اس میں آج ہمارا موضوع ہے میں اور میری تعلیم۔ اب تعلیم کے اندر جو آج جو ہمارا قومی المیہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اور کس طرح ہم اپنے قوم معاشرے کے لیے وہ طریقہ تعلیم رائج کر سکتے ہیں۔ ہمیں کس تعلیم کو ترجیح انفرادی طور پہ ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کی ذہن سازی کیسے ہو کہ ہم وہ تعلیم حاصل کرنے والے بنے جس سے قوموں نے ترقی کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ قومی زبان کو مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا۔ اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام علیحدہ بھی مرتب کیا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ سے چلائیں گے۔ اس پروگرام کا نام میں نے رکھا ہوا ہے عزت، یعنی زال کے ساتھ عزت، الف زال تے، اردو ذریعہ تعلیم عزت۔ اس میں عزت تو عین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے قوم کی عزت صرف اور صرف اردو ذریعہ تعلیم کے اندر ہے۔ دنیا میں یہ یونیسیف کا ایک تحقیقاتی ایک دفعہ میں لٹریچر پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے غالباً برازیل کے اندر 5 سال کے لیے انہوں نے اس کو قومی زبان کو ذریعہ تعلیم ایک علاقے میں، اور قومی اس تعلیم کے اندر جو ہے انہوں نے قومی زبان کے اندر ساری کتابیں، اور اس کو جو خواندگی کی شرح تھی ان 5 سالوں میں بہت زیادہ کافی پرسنٹیج اس کے اوپر آئے تھے۔ اب ہمارا طریقہ تعلیم جو ہے بس ہماری کم نصیبی ہے کہ تقریباً آج جو پرائیویٹ سکول ہے، ہر سکول ہی کا ایک الگ تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے۔ حالانکہ تعلیم جو ہے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ شعور، تعلیم کا مقصد ہے بچے کو شعور دینا۔ اب بچہ ہمارا جو ہے اس کو ہم نے ایک بات سمجھانی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ تو اب یہ شعور دینا ہے بچے کو، اور وہ جتنا آسانی کے ساتھ اس کے سامنے بات کو رکھا جائے گا تو یقیناً اس بات کو بچہ بہت اچھی طرح سمجھے گا۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم بچے کو جو سمجھانا چاہ رہے ہیں 2 اور 2 4، تو اس کو بچپن سے ہی جو ہمارا اس کو پتہ نہیں کہاں سے ہمیں لت لگ گئی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمیں جو ہے یہ احساس کمتری میں چلے گئے ہے کہ بھئی ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے عزت کا باعث نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اردو ذریعہ تعلیم جو ہے وہ عزت کا باعث ہے، قومی عزت کا باعث ہے۔ تو ہم نے بچے کو کیا سمجھا رہے ہیں 2 2 4۔ اب ایک بچے کو آپ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو اس کو اگر سمپلی سمجھائیں گے، آسانی سے سمجھائیں گے 2 اور 2 4، یہ اس کو سمجھنا آسانی میں لگے گا، یا اس کو 2 2 4 یہ سمجھانا آسان ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ بچہ بچپن سے ایک اردو زبان بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کو آسانی سمجھ جائے گی۔ یا ہم اس کو یہ سمجھائیں گے کہ our country name is پاکستان۔ تو اب یہ ایسے ہے جو ہم بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ایسے ہے، اس کی مثال ایک ایسی دیتے ہیں کہ جیسے ایک کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہو، لیکن دروازہ بھی کھلا ہو، لیکن ہم روشن دان کے ذریعے سے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھی لگا کے، روشن دان والے خانے سے اندر جا کے اندر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے والے سارے کہیں گے کیا پاگل ہے، جانا کمرے کے اندر ہے تو راستے سے کیوں نہیں جا رہے۔ تو ہماری جو قومی سوچ ہے، اب اس کے اوپر ہم روزانہ کے پروگرام میں آہستہ سے، آج میں نے تھوڑی سی باتیں جو کرنی ہے، ہمارے پاس ایک کراچی سے ہمارے پاس ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، میرا تعلق ہری پور سے ہے، ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں،
تو وہاں پہ ایک انجینئر آئے ہوئے تھے، الیکٹریکل انجینئر، فیکٹری کی وائرنگ وغیرہ کرنے کے لیے. تو ایسے ہی کوئی تعلیم کے موضوع پہ بات چھڑ گئی. تو وہ کہنے لگے بھائی میں جو اسپیشلائزنگ کر کے آیا ہوں جاپان سے کر کے آیا ہوں. تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ جاپان میں طریقہ تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار بالکل سمپل ہے. 4 سال تک وہاں پہ بچے کو جو ہے پرائمری کی جو ہوتی ہے 4 سال تک جو پڑھایا جاتا ہے وہ قومی زبان لکھنا پڑھنا سمجھنا، جو بچے کا لیول ہے اس لیول تک وہ سمجھاتے ہیں، لکھنا پڑھنا اور سمجھنا جاپانی زبان. اور پھر آگے جو ہے جو بچہ جاپانی زبان لکھنا پڑھنا بولنا وہ سمجھ جاتا ہے تو آگے اس کے اگلے جتنے بھی 2 سال کی تعلیم ہوتی ہے 3 سال کی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم سے پہلے ان پرائمری والے بچوں کو چونکہ آگے تمام کی تمام تعلیم ان کی جاپانی زبان میں، تو وہ اس میں انہوں نے بچوں کو ایک جگہ 3 مہینے کے لے کے جاتے ہیں جہاں مختلف بڑے ہال بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ورکشاپس بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ٹیکسٹائل کا کام بھی ہو رہا ہے، پلمبنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور تمام شعبوں کے کام اس میں ہو رہے ہیں. بچے کو وہاں پہ 2-3 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کے کوچ جو ہوتے ہیں رابری کرنے والے وہ بھی ساتھ ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ بچہ کس شعبے میں دلچسپی لے رہا ہے. تو جس شعبے میں بچے کو 2-3 مہینے کے اندر دلچسپی دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر 3 سال کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے. اور 3 سال تعلیم کے بعد 4 اور 3 7 سال کی تعلیم کے بعد اسی شعبے میں اسپیشلائزنگ کے لیے اس کو 4 سال کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے. یعنی 7 اور 4 اور 3 7 اور 7 اور 4 11 سالہ تعلیم کے بعد وہ اپنی ملک اور قوم کے لیے کسی نہ کسی شعبے کا اسپیشلسٹ بن کے مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے. جاپان نے جو ترقی کی ہوئی ہے نا یہ ایسے نہیں کی ہوئی ہے، طریقہ تعلیم کی وجہ سے کیا ہوا. تو اس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے مختلف واقعات بھی بیان کرتے رہیں گے، چلتے بھی رہیں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آگے آپ ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے. تو اپنی تجویز بھی ساتھ دیتے رہنا ہے. اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر، شکریہ. وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے.